رکوع کی دعائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کم سے کم، سب سے کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں رکوع میں؟ ویری فیو۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے، سبوح۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، قہر یعنی غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج پہلی مرتبہ یہ دعائیں پتہ چلی ہوں گی۔ اس سے ہم اپنی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سنت کو کتنا جانتے ہیں۔ عمل تو پھر بعد کی بات ہے نا، عمل کے لیے تو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع نہیں۔ خشوع اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تبدیلی نہیں کرتے، چینج نہیں کرتے، بس رٹے رٹائے جملے جو ایک دفعہ بچپن میں ماں باپ نے کسی مشقت سے سکھا دیے، بس انہی کو آج تک دہرا رہے ہیں 40 سال سے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب انسان واقعی رکوع میں جھک کے محبت کے ساتھ اللہ کی ایسی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرے، ہو سکتا ہی نہیں کہ نماز میں خشوع نہ آئے، یا دل نہ لگے، یا وہ لطف محسوس نہ ہو۔ تو اصل میں کمی ہمارے اندر ہے، اسباب ہم نہیں جانتے کہ وجہ کیا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کا والہانہ انداز ہے۔ رکوع کے وقت جو ہمارے احساسات ہونے چاہیے، جو جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ان سب کا اظہار ہے ان دعاؤں میں۔